السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ کسی کی تعریف کر کے اس صدر کو یا وزیر اعظم کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن اس بار مودی صاحب کو گالی دے کے پروموٹ کیا گیا ہے اور اس میں رجت شرما نے کہا کہ اتنی ریٹنگ بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے زبان درازی کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کی ہیں، اسلامک پوائنٹس ہیں، سنتے ہیں اس کو۔ ابھی جی آپ نے کرسچنز کو، پارسیوں کو بھروسہ دلایا، کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی بھروسہ دلا سکتے ہیں؟ اس دیش کا کوئی بھی ویکتی، بھارت ماں کا کوئی بھی لال، اس کو وہ سارے ادھیکار ہیں جو نریندر مودی کو ہے۔ آزاد خان کا جو آج کا بیان ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کے نیچے آ جائے تو غم ضرور ہوتا ہے، کتے کے بچے کے بڑے بھائی نریندر مودی جی، ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں۔ مجھے اس بات کا گرو ہے کہ مجھ میں اس وفاداری کے گن کسی نے دیکھے ہیں جو میرے دیش کے کام آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور، کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شغلت کا منہ گیا معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے۔ اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں، حصائد السنتکم۔ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا، جھاڑ جھکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت کے اندر۔ حصائد اس کو کہتے ہیں، کھیتی کا کاٹنا نہیں ہوتا۔ حب الحصید، دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی ہے۔ اور ایک وہ فصل ہوتی ہے، گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، وہ آپ نے کاٹ لی، اس کو کہتے ہیں حصید۔ حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں، سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ ہے۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی ہے، حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں، مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے، ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں 2 عضو ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ ان 2 کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی پورا جسم جو ہے، اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، غلط کام کریں گے نہیں۔ جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر بات ہے
الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے دین کا۔ آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے، تو اللہ معاف فرماتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ رخ سیدھا رہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، ذرا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین وہ بڑے سخت تھے، 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا وہاں پر، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ لازماً انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب، کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا فوراً۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ 2 اعضاء ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ بات تو عجیب تھی کہ مسلمانوں کے بارے میں مودی نے اچھی بات کی، کہ چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، وہ انڈیا اور بھارت کا جو ہے وہ ایک ناگرک ہے، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اسے پورے حقوق ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسے احمد آباد کا نام بدل کے ایودھیا رکھنا، یا پھر یوگی آدتیہ ناتھ کا مسلمانوں کے خلاف بہت سارے بیانات دینا، یا پھر 3 طلاقوں کے اوپر اور اسی طرح 4 شادیوں کے اوپر ہندوؤں کے اعتراضات، بلکہ حکومت کے اعتراضات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ رام مندر توڑ کے پھر رام مندر بنا دینا مسجد توڑ کے، یہ ساری باتیں اس بات کے متضاد ہیں۔ حقیقت آپ حضرات کو سامنے ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے یہ ہے کہ جو زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو تمہیں جنت کی ضمانت دے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ہر جگہ سے زبان کو بندہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن بیویاں زبان کو محفوظ نہیں رکھتی اور پہل کرتی ہیں، پھر مرد بھی اپنا غصہ نکالتا ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا عورتوں کو کہ وہ ضرور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد پھر مرد بھی جو ہے وہ خاموش رہے گا، تاکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں داخل ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔